اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ پیٹرسٹک رائٹنگز کے اندر یہ موجود ہے کہ انسان ڈیفائنڈ ہو کر گاڈ بائی گریس بن جاتا ہے اور باری تعالیٰ جو ہے وہ گاڈ بائی نیچر ہے۔ یہ فرق ان کے وہاں موجود ہے، لیکن یہ لوگ مونولیٹرسٹ ہے، یہ پولیتھیسٹ سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ مونولیٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خدا سے زائد مانتے ہیں، یعنی 4 5 6 10 جتنے بھی ہو ان میں سے صرف عبادت ایک کی کرتے ہیں، باقی خداؤں کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ ٹینڈنسی لٹرل میننگ میں پیٹرسٹک رائٹنگز کے اندر موجود ہے، لیکن موجودہ کیتھولکس اور آرتھوڈاکس اور حتیٰ کہ پروٹسٹینٹس بھی ان باتوں کی تعویل و توجیہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ وہ مونولیٹرسٹ تھے، بلکہ کہتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مرمنس جو ہیں یا لیٹر ڈے سینٹس یا چرچ آف جیسس کرائسٹ کے نام سے یہ فرقہ پایا جاتا ہے، تو یہ ان پیٹرسٹک رائٹنگز کا لغوی معنی ہی لیتا ہے۔ اور ایک کنٹروورسی، لٹل گاڈ کنٹروورسی پیدا ہوئی اور اس پہ کافی مباحث ہوئے کہ کیا انسان جو ہے وہ خدا بن جاتا ہے یا بن سکتا ہے۔ ظاہر ہے خالق و مخلوق کا تو وہ فرق یہ بھی رکھتے ہیں، بلکہ یہ 2 فرق رکھتے ہیں۔ یہ ایک تو یہ کہ جو پیٹرسٹک رائٹنگس ہے اس کے اندر 2 فرق موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ گاڈ بائی گریس کی عبادت نہیں کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ گاڈ بائی گریس کو ایٹرنل نہیں مانتے۔ لیکن مرمت نے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گاڈ بائی نیچر ہے نا، وہ بھی اصل میں پہلے انسان تھا۔ ایک قول ان کی جانب یہ منسوب ہے، بعض لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انفینٹ پروگریشن ہے ماضی کی طرف، یعنی کہ خدا جو ہے وہ ازلی نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا مرمس نے چینج کیا ہے۔ اب جو لوگ مرمس کا رد کرتے ہیں اور مرمس کی ان باتوں کا رد کرتے ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان خدا بن جائے گا، یعنی گاڈ بائی گریس بن جائے گا اور گاڈ بائی نیچر نہیں بنے گا۔ ظاہر ہے کہ باری تعالیٰ کا جو نیچر ہے وہ ایٹرنل ہے اور انسان کا نیچر جو ہے وہ نان ایٹرنل ہے۔ تو یہ فرق وہ بھی کرتے ہیں کریٹڈ اور ان کریٹڈ کا، کہ باری تعالیٰ گاڈ بائی نیچر ہے جو کہ ان کریٹڈ ہے، اور انسان گاڈ بائی گریس بنے گا یا بنتا ہے اور وہ جو ہے کریٹڈ ہے۔ تو لغوی معنوں میں تو مرمنس لیتے ہیں پیٹرسٹک رائٹنگز کو، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی ایڈیشنلی کہتے ہیں کہ خود خدا بھی پہلے ایک وقت خدا نہیں تھا بلکہ انسان تھا۔ ایک قول ان کی جانب یہ منسوب ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب نے پیٹرسٹک رائٹنگز کو لیا ہے اور اس کا انسپائرڈ ہوا ہے مرمنس سے، کہ مرمنس نے اس کو لٹرل میننگ میں لیا ہے، لیکن جہاں مرمنس نے خدا کو ہی حادث کہہ دیا ہے تو یہ چیز جہلمی صاحب نے نہیں لی۔ تو بہرحال یہ نظریہ پایا جاتا تھا، یا کم از کم لغوی معنی سے یہ نظریہ جو بھی جس نے بھی کتب پڑھی ہوگی، پیٹرسٹک رائٹنگز کو پڑھا ہوگا، وہ یہ سمجھ لیں گے کہ گاڈ بائی نیچر اور گاڈ بائی گریس کا تصور موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ گاڈ بائی نیچر جو ہے وہ جی کیپٹل والا گاڈ ہے، یعنی آل مائٹی گاڈ، اور جو گاڈ بائی گریس ہے یا گاڈز بائی گریس ہیں یہ لیسر گاڈز ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ انفیریئر گاڈز ہیں، اور ان کی عبادت کی بھی وہ قائل نہیں ہے۔ یعنی ایسا کوئی قول نہیں ملتا ہے کہ گاڈ بائی گریس جو ہے اس کی عبادت کی جائے۔ تو پیٹرسٹک رائٹنگز اپنے ظاہری معنی میں اگر تعویل و توجیہ اس کو مسترد کر دیا جائے تو وہ مونولیٹرسٹ آئیڈیا رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے۔ یہاں پر ایک بات بتا دیں کہ جوڈازم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کے اندر پیٹرسٹک رائٹنگز کی ان باتوں کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں جہاں غیر اللہ کے لیے گاڈ یا گاڈز کے الفاظ تنخ TANAKH یا جوئش بکس کے اندر استعمال ہوا ہے، جوئش ہولی بائبل یا ہبرو بائبل میں استعمال ہوا ہے، تو وہ لوگ وہاں تعویل کے قائل ہیں
کہ یہ لفظ اپنے لغوی معنوں میں نہیں ہے، لیکن یہ آئیڈیا جہلمی صاحب نے لیا ہے، وہ صفات کے معنوں میں اس طرح نہیں کرتے کہ بھائی اس کو یہ صفت مل جائے گی، باری تعالیٰ کی وہ صفت مل جائے گی لہذا وہ شریک ہو جائے گا یا شامل ہو جائے گا، یا صفات کے اعتبار سے نہیں کہتے بلکہ وہ مجازن کہتے ہیں۔ تو لیکن جہلمی صاحب جو ہیں وہ منی گاڈس کے جو قائل ہوئے ہیں وہ صفات کی بنیاد پہ ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہلمی صاحب یا تو پولیتھیسٹ ہے اور پولیتھزم کے پریچر ہیں، یا پھر مونولیٹرسٹ ہے اور مونولیٹری کے پریچر ہیں۔ تو یہ دو باتیں ہیں۔ اب آپ کو میں آخری بات یہ بتا دوں کہ پولیتھزم کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کیا کہتے ہیں خدا کو جس کے وہ قائل ہیں اس کو وہ اٹرنل مانیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کو اٹرنل اور باقیوں کو نان اٹرنل مان لیں، پولیتھزم پھر بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس ایک شخص پولیتھیسٹ ہے لیکن صرف ایک خدا کی عبادت کرتا ہے، باقی جن خداؤں کا وہ قائل ہے ان کی عبادت نہیں کرتا، صرف ایک خدا کی عبادت کرتا ہے، یا اسی کا ایک خدا کی عبادت کا قائل ہے، باقی خداؤں کی عبادت کا قائل نہیں ہے، یا ان کو کمتر مانتا ہے کسی بھی وجہ سے، اور یا ان کو حادث مخلوق مانتا ہے، یہ چیز مونولیٹرزم کہلاتی ہے یا مونولیٹری کہلاتی ہے۔ تو جہلمی صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ مونولیٹرسٹ ہیں اور ان کی مونولیٹرزم ہے۔ یہ چیز مرمن سے انہوں نے آئیڈیا لیا ہے کہ لغوی معنوں میں لیا جائے، ٹھیک ہے۔ مرمنس کے عقائد سے جہلمی صاحب کے عقائد میں فرق ہے، اور کبھی موقع ملا تو مرمنس کے عقائد اور جہلمی صاحب کے عقائد کے فرق پر ہم کچھ بحث کریں گے، لیکن یہ جو چیز لی ہے یہ کامن ہے مرمنس میں اور جہلمی صاحب میں۔ ہاں ایک بات یہ کہنی تھی، اور وہ میں ایڈیشنلی کہوں گا کہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پہ مصر ہیں۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ توبہ نہیں کر رہے، رجوع نہیں کر رہے، یہی کہہ دیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے، جس کا مطلب یہ مونولیٹرسٹ ہے وہ، اور مرمن سے وہ اتنے انسپائر ہوئے کہ پیٹرسٹک رائٹنگز کو انہوں نے لغوی معنوں میں لے لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پورا مرمنزم تو نہیں لیا ہے انہوں نے۔ تو اور باقی وہ کیا کہتے ہیں عقائد سے جہاں پر مرمنس یہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے یا مادہ عالم قدیم ہے، عالم حادثی صحیح مادہ عالم قدیم ہے، اور وہ یہ خدا کو بھی قدیم نہیں مانتے بلکہ خدا کے مادہ کو قدیم شاید مانتے ہیں۔ یہ اس پہ اختلاف ہے، مرمنس کے اندر بہت مختلف یہاں پر اقوال پائے جاتے ہیں جو مرمنس کے ضعف ہے۔ تو بہرحال ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کن سے انسپائر ہوئے ہیں جہلمی صاحب، اور عبارات تو پہلے سے موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جو عبارات پہلے سے موجود ہوں جہلمی صاحب جو ہے وہ جہلمی صاحب ہی ان سے کچھ نہ کچھ اخذ کریں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹائم مشین میں آ جائیں ہزاروں سال کے وقفے سے اور جہلمی صاحب سے معلومات لے کر واپس اپنے وقت میں چلے جائیں، ایسا تو پاسبل نہیں ہے۔ تو آپ لوگ سمجھ لیں جہلمی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ والسلام تمت۔